السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایڈوکیٹر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لا ٹائگرز۔ آج ہم پڑھیں گے سیکشن 26 اور سیکشن 27 پاکستان پینل کوڈ کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چیپٹر 2 پاکستان پینل کوڈ کا جنرل ایکسپلینیشن کرتا ہے۔ مختلف ورڈز کی ایکسپلینیشن اسی چیپٹر میں ہی کر دی گئی ہے تاکہ آنے والی پوری پی پی سی میں، پورے پاکستان پینل کوڈ میں جہاں جہاں یہ ورڈز یوز ہوں گے ان کا مطلب آلریڈی ہمیں آتا ہو، ان کی ایکسپلینیشن آلریڈی ہمیں پتہ ہو۔ تو سیکشن 26 جو ہے وہ بات کرتا ہے ریزن ٹو بلیو کے بارے میں، کہ ریزن ٹو بلیو جہاں بھی یوز ہوگا اس کا کیا مطلب لیا جائے گا۔ A person is said to have reason to believe a thing۔ ایک پرسن کو کہا جائے گا کہ اس کے پاس ریزن ٹو بلیو ہے کسی بارے میں if he has sufficient cause to believe، اگر اس کے پاس کوئی معقول وجہ ہوگی یقین کرنے کی، but not otherwise، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ ایک شخص کو ریزن ٹو بلیو جہاں بھی یوز ہوگا اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ کسی شخص کے پاس ریزن ٹو بلیو ہے اگر اس کے پاس کوئی سفیشینٹ کاز ہے، اگر اس کے پاس کوئی معقول وجہ ہے۔ فار ایگزامپل، ایک شخص ہے، اس نے کوئی چیز خریدی ہے اور اس پر ایلیگیشن لگ جاتا ہے کہ یہ چیز آپ نے چوری کی چیز خریدی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پروو کرنا ہے کہ میں نے یہ چیز چوری کی نہیں خریدی، میں نے جب خریدی ہے تو وہ کہے گا I have reason to believe، میں نے جس شخص سے لی ہے اس کا بلیو کرنے کے لیے میرے پاس ریزن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ he has sufficient cause۔ کیا sufficient cause ہے؟ وہ کیا sufficient cause دے سکتا ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے جب اس شخص سے یہ چیز خریدی ہے تو فار ایگزامپل موبائل ہے، اس نے موبائل خریدا ہے، وہ کہے گا میں نے اس شخص سے جب موبائل خریدا ہے تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کے پاس اس موبائل کا ڈبہ بھی ہے، وہ ڈبہ بھی لے آتا ہے۔ تو میں نے اس شخص سے کہا یہ جہاں سے آپ نے خریدی ہے یہ چیز، یا یہ موبائل جہاں سے آپ نے خریدا تھا تو آپ کے پاس کیا رسید ہے؟ تو اس نے مجھے رسید بھی دکھائی ہے، جس دکان سے اس نے یہ موبائل خریدا ہے اس کی رسید بھی اس کے پاس ہے، تو میں کیوں نہ بلیو کرتا اس پر؟ میرے پاس سفیشینٹ کاز تھی، میرے پاس معقول وجہ تھی اس شخص پر بلیو کرنے کی کہ یہ موبائل چوری کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اس ایگزامپل سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ریزن ٹو بلیو کا مطلب کیا لیا جائے گا۔ if he has sufficient cause، اگر اس کے پاس کوئی معقول وجہ ہے۔ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ جو ایگزامپل میں نے ابھی آپ کو دی کہ میرے پاس معقول وجہ ہے اس پر بلیو کرنے کی۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اس نے مجھے رسیدات بھی دکھائیں جہاں سے اس نے موبائل خریدا تھا، اس نے مجھے ڈبہ بھی دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس پر یقین کر لوں کہ یہ موبائل چوری کا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ he has sufficient cause۔ تو یہ ریزن ٹو بلیو کا مطلب لیا جائے گا۔ نیکسٹ ہے جی سیکشن 27۔ سیکشن 27 بات کرتا ہے پراپرٹی ان پوزیشن آف وائف، کلرک اور سرونٹ۔ تو اس سے پڑھتے ہیں کیا کہتا ہے۔ when property is in possession of person's wife, clerk or servant، اگر کوئی پراپرٹی کسی شخص کی وائف کے پوزیشن میں ہوگی، کسی شخص کے کلرک کے پوزیشن میں ہوگی، یا اس کے کسی ملازم کے قبضہ میں ہوگی، on account of that person it is in that person's possession within the meaning of this code۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ اس کوڈ میں یہ سمجھا جائے گا، اس پاکستان پینل کوڈ کے مطلب میں، اس کے معنوں میں یہ سمجھا جائے گا کہ یہ پراپرٹی اس شخص کے اپنے ہی پوزیشن میں ہے۔ کسی شخص کی پراپرٹی، کوئی پراپرٹی اگر کسی شخص کی وائف کے قبضہ میں ہے، کسی شخص کی کلرک کے قبضہ میں ہے، کسی شخص کے سرونٹ ملازم کے قبضہ میں ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس شخص کے اپنے ہی قبضہ میں یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ایکسپلینیشن بھی دی گئی ہے۔ پرسن employed temporarily or on a particular occasions in the capacity of clerk or servant is a clerk or servant within the meaning of this section۔ اچھا، اس کے انگریڈینٹس جو دیے گئے ہیں تو یہ ہے کہ کوئی چیز ہونی چاہیے، دوسرا کیا ہے، کوئی پوزیشن میں ہونی چاہیے، یا وائف کے پوزیشن میں ہونی چاہیے، یا سرونٹ کے پوزیشن میں ہونی چاہیے، یا کلرک کے پوزیشن میں ہونی چاہیے، اور تیسرا یہ ہے on account of that person it is in that person's possession within the meaning of this code۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کہیں سے کوئی چوری کر کے آتا ہے، کوئی چیز اٹھائی ہے، کوئی چیز چوری کی ہے، اور آ کے اپنی بیوی کے حوالے کر دیتا ہے،
اور اس کے گھر پر جب چھاپا پڑے تو یہ نہیں ہرگز پلی لی جائے گی کہ یہ تو اس کی بیوی کے قبضہ میں تھی، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے کسی ملازم کے پاس وہ چیز پائی گئی تو یہ نہیں پلی لی جائے گی کہ یہ تو اس کے ملازم کے پاس تھی، اس کے پاس تو نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہا جائے گا کہ یہ اس کے اپنے ہی پوزیشن میں ہے، یہ اس کے اپنے ہی قبضہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے۔ ویسے یہ ورڈ جہاں بھی یوز ہوگا، مطلب یہ کہا گیا کہ جہاں بھی یہ پوزیشن کی بات آئے گی، کسی شخص کی وائف، سرونٹ اور کلرک کے پاس کوئی پوزیشن ہوگا تو یہ سمجھا جائے گا اس کوڈ میں کہ اس شخص کا اپنا ہی قبضہ ہے اس چیز پر، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ جو اس کے سیکشن ہے وہ آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے، کیونکہ ہر سیکشن جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کر کے چھوٹے چھوٹے لیکچرز 4 منٹ کے، 5 منٹ کے، ایک 2 سیکشن پڑھا رہا ہوں، کیونکہ ہر سیکشن پچھلے سیکشن سے مختلف ہے اور اس کو ایک نئے انداز سے بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز سے اویئر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔